جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شام میں جب وہ دفتر سے اٹھا تو اس کے درد کی شدت برقرار تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس درد سے نجات کے لیے اسے گھر جا کر ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا لینی پڑے گی۔ درد تو دوا سے چلا جائے گا مگر ساتھ نیند بھی لائے گا، اور نیند اپنے ساتھ خواب۔ اب وہ لیزا کے روما میں نہیں تھا جہاں نظر آتے آتے اچانک ہی یہ خواب نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ اتنے دنوں تک دوحہ میں اس کی غیر موجودگی کے سبب اس کے کچن اور فریج میں بہت سی اشیاء خورد و نوش ختم ہو گئی تھیں۔ جب سے اٹلی سے واپس آیا تھا گرڈسری کے لیے نہیں گیا تھا، سوائے دودھ وغیرہ جیسے انتہائی ضروری چیزوں کے باقی یوں ہی کام چلا رہا تھا۔ آج دفتر سے اٹھنے کے بعد فلیٹ جانے سے قبل اس نے راستے میں گاڑی ایک گروسری اسٹور پر روکی۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق ٹرالی میں مختلف اشیاء ڈالتا جا رہا تھا۔ فروٹ اور سبزیوں والے سیکشن کے پاس وہ آیا۔ وہ چند سبزیاں لینا چاہتا تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ ناشتہ اور لنچ اس کا اکثر و بیشتر نہیں ہوا کرتا تھا، مگر خود کو زندہ اور چلتا پھرتا رکھنے کے لیے وہ رات کا کھانا اکثر کھا لیا کرتا تھا، سوائے ان دنوں کے جب اس پر بدترین قنوطیت اور خود سے نفرت طاری ہوتی تھی۔ کبھی وہ ڈنر باہر کرتے ہوئے فلیٹ واپس آ جاتا تھا اور کبھی فلیٹ آ کر خود اپنے لیے کھانا پکاتا تھا۔ برسا برس سے تنہا رہنے کے سبب وہ بآسانی اپنے لیے کھانا بنا لیا کرتا تھا۔ اسے کچن میں مہارت سے کام کرتا دیکھ کر کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بچپن اور نوعمری کا دور ایسے گھر میں گزارا تھا جہاں اس کی ایک آواز پر کئی نوکر دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ اسے اٹھ کر پانی تک خود نہیں پینا پڑتا تھا۔ دیکھنے والے اسے ایک سیلف میڈ انسان سمجھا کرتے تھے، ایک سیلف میڈ انسان جو اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر یہاں تک پہنچ پایا تھا۔ سبزیوں کی طرف جاتے جاتے اس کی پھلوں کی طرف نظر پڑی تھی۔ وہاں دیگر کئی تازہ پھلوں کے ساتھ ناشپاتی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کا پھل لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اب وہ اپنی ٹرالی میں سبزیوں سے پہلے ناشپاتیاں رکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے بہت ساری ناشپاتیاں خریدی تھیں۔ اس کے ڈنر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ وہ ناشپاتیوں کو ٹرالی میں رکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اس کے چھوٹے سے فلیٹ میں ڈائننگ ٹیبل کچن ہی میں موجود تھا۔ واپس آ کر نہانے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ کچن میں آ گیا تھا۔ اس نے پلیٹ بھر کر ناشپاتیاں اپنے لیے کاٹی تھیں۔ ان کے چوکور پیس پلیٹ میں فورک لگا کر وہ میز پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ پھل اتنے مزے کا ہوتا ہے۔ بچپن سے اسے اس پھل سے کوئی خاص رغبت نہیں رہی تھی، آج وہ اسے اتنے مزے کا لگ رہا تھا۔ اس نے ناشپاتیوں کو انجوائے کرتے ہوئے سوچا کہ کل وہ دفتر جا کر اپنی سیکریٹری سے کہے گا کہ جس طرح اس نے یہ یاد کر لیا ہے کہ اس کا باس بلیک کافی پسند کرتا ہے، اسی طرح اب لنچ میں روز ناشپاتیاں کھانا پسند کرے گا، یہ بھی یاد کر لے۔ وہ دوا لیتے ہوئے ڈر رہا تھا، وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے لیے کافی بنا کر وہ لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا۔ غیر دلچسپی سے چینل تبدیل کرتے اس کے ہاتھ ایک دم ہی ایک چینل پر آ کر رکے تھے۔ روما کے اوپر ڈاکیومنٹری آ رہی تھی۔ وہاں کے تاریخی مقامات، ان کی تاریخی اہمیت، اس کی غیر دلچسپی فوراً ہی دلچسپی میں تبدیل ہوئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے کولوسیوم، فورم، ویٹیکن سٹی، اسپینش اسٹیپس کو دیکھ رہا تھا۔ ارے اب ٹریوینی فاؤنٹین دکھا رہے ہیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ الرٹ ہو کر بیٹھا۔ سیاحوں سے گھرا ٹریوینی فاؤنٹین سیاحوں کو وہاں آتے جاتے اچھلتے دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی پر سے ابھرتی یہ آواز سن کر اس کے دل میں ایک خلش سی پیدا ہوئی تھی۔ وہ پانی میں سکہ کیوں اچھال کر نہیں آیا تھا؟ وہ یقین کرتا تھا یا نہیں، مگر اسے پانی میں سکہ اچھال دینا چاہیے تھا۔ I didn't toss a coin into the fountain.
but I still want to go back to Rome. وہ خود کلامی کرتے ہوئے نہ جانے کس سے مخاطب تھا. وہ خود سے روم کبھی نہیں جائے گا، وہ وہاں نہیں جانا چاہتا، مگر کچھ ایسا ہو تو سکتا ہے نا کہ اسے پھر کسی دفتری کام سے وہاں بھیجا جائے. تب تو اسے خود سے لڑنا بھی نہیں پڑے گا کہ وہ روم میں اپنی زندگی سے خوش ہوتا کسی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، خود کو یا پھر اس لڑکی کو. وہ جس جگہ سے جب چھوڑ چھاڑ آتا آنن فانن بھاگ آیا تھا، وہ وہاں پھر جانا چاہتا تھا. کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کے آفس والے اسے پھر سے روما بھیج دیں. وہ لاسیٹا ایٹرنا پھر سے دیکھنا چاہتا تھا. خود سے وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا. خود سے آ کر اس کے اندر سے ابھرتی آوازیں آ رہی تھی، اسی طرح جیسے ٹریولی سے آنے کے بعد اس کے اندر موجود تلخ اور زندگی سے نفرت میں مبتلا شخص اس سے لڑا تھا. اس نے اس سے سوال کیا تھا کہ آخر کس حق سے وہ اپنی زندگی کی تاریکیوں، سیاہیوں اور ذلتوں میں اس لڑکی کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو سراپا محبت ہے، جو سراپا خوشی ہے، جو سراپا ہنسی ہے، جو سراپا زندگی ہے. یہ ہنسی، یہ خوشی اور یہ زندگی لیزا محمود کے پاس ہمیشہ رہنی چاہیے تھی. اپنے اندر سے ابھرتی ان آوازوں ہی کے سبب وہ اٹلی سے آنن فانن واپس آ گیا تھا. اس لڑکی کی زندگی سے ایک دم ہی باہر نکل آیا تھا. اگر وہ خوشیاں بانٹنے والی اس بہت پیاری لڑکی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتا تو اسے یہ حق بھی ہرگز حاصل نہیں کہ وہ اسے اپنی زندگی کی بدنمائیوں اور تاریکیوں میں حصہ دار بنائے. ایک بچکانہ سی دعا تھی جو وہ کر رہا تھا. اس کے آفس والے اسے زبردستی روم بھیج دیں. وہ منع بھی کرتا رہے تب بھی کسی بھی اہم کام کا کہہ کر وہ اسے وہاں سے زبردستی بھیجا جائے، اس کی مرضی کے خلاف جبراً حکم دے کر. تب تو اس کے اندر کوئی اس سے لڑ بھی نہیں سکے گا. وہ خود کو بے بس اور مجبور ظاہر کرتا رہے گا اور کہے گا کہ یہ اس کی نوکری کی مجبوری ہے جو وہ اٹلی دوبارہ جا رہا ہے. اس نے وہ ڈاکیومنٹری پوری دیکھی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ اس شہر سے محبت میں مبتلا ہو گیا تھا. اسے روم سے محبت ہو گئی تھی. وہ اس شہر میں پھر جانا چاہتا تھا. جو جگہیں تب نہیں دیکھ پایا اب دیکھنا چاہتا تھا. اکیلے نہیں، کسی کے ساتھ. وہ ان تمام تاریخی جگہوں کی بہت ساری تصاویر کھینچنا چاہتا تھا. اکیلے نہیں، کسی کے ساتھ. کسی اور کو بھی ہونا چاہیے تھا ان تصاویر میں. اس کے ساتھ اسے ٹی وی پر اسٹیپس اسپینش پر دیکھتے ہوئے وہاں اور لیزا بیٹھے نظر آ رہے تھے. نہیں، گھنٹی کوئی نہیں بجی تھی. حلفیہ انداز میں بول کر یہیں بیٹھ کر اسے یقین دلایا گیا تھا. وہ بے اختیار کھل کر ہنسا تھا. وہ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا. نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی ہے. اس لڑکی کی یاد ہی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے اپنے اعصابی درد کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا. ڈاکیومنٹری ختم ہوتے ہوئے تو ٹی وی بند کر اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھ لیا. نیند اسے ابھی آنی نہیں تھی. دوا لینے سے وہ کترا رہا تھا اور ویسے بھی درد اس وقت قابل برداشت محسوس ہو رہا تھا. اپنے شوق اور دلچسپی سے کوئی مووی دیکھے اسے برسوں ہو چلے تھے، مگر اس وقت وہ اپنے لیپ ٹاپ پر رومن ہالیڈیز ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا. یہ مووی اس نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی، آج دیکھنا چاہتا تھا. وہ لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا. وہ مووی دیکھ رہا تھا لیٹا ہوا. مووی میں روم کی مختلف جگہوں کو دیکھتے اسے ان جگہوں پر مووی کے مرکزی کردار نہیں بلکہ وہ خود اور لیزا چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے. خیر، خوبصورت تو میں ہوں ہی. ہاں، خوبصورت تو وہ بہت ہے. وہ واقعی بہت خوبصورت ہے. میں زیادہ تو نہیں بولتی. لگتا ہے تم نے کبھی کوئی باتونی لڑکی نہیں دیکھی. وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مووی میں ان اداکاروں کو نہیں، اسے دیکھ رہا تھا. اس کے روم میں رات کے 2 بج چلے تھے. مووی دیکھتے دیکھتے کس وقت اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہیں چلا. اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی. وہ سو گیا بغیر کسی دوا کے. اس نے کوئی خواب بھی نہیں دیکھا تھا. یہ اعزاز اس لڑکی کا تھا جو اپنی موجودگی سے تو اس کے پاس سے ان خوفناک خوابوں کو دور ہٹا گئی تھی. کل رات اپنے تصور سے بھی
ان خوابوں کو اس کے پاس پھٹکنے نہیں دیا۔ شاید اس لیے کہ کل رات اس نے وہ کوشش نہ کی تھی جو اٹلی سے آنے کے بعد جان بوجھ کر پوری شعوری کوشش کر رہا تھا۔ لیزا محمود کو بھول جانے کی کوشش، اسے بالکل بھی یاد نہ کرنے کی کوشش، اسے ذرا بھی نہ سوچنے کی کوشش۔ کل رات اس نے بڑے اہتمام سے، بڑے دل سے، بڑی محبت سے اسے یاد کیا تھا۔ دوحہ واپس آنے کے بعد پہلی بار، گو یہ ایک بے اختیاری کیفیت میں ہوا تھا، مگر اس پل جب وہ خود کو بہت تر و تازہ محسوس کرتا بیڈ سے اٹھ رہا تھا، تب اس نے خود سے کہا تھا، اس میں کیا حرج ہے اگر وہ لیزا محمود کو یاد کر لے، اس میں کیا حرج ہے اگر وہ اسے سوچ لے، اس سے کسی کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، اس لڑکی کو تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اسے یاد کرتا ہے، وہ اس کی یادوں میں اپنے لیے سکون تلاش کرتا ہے، وہ اسے تصور میں لا کر اپنے اندر کی تلخیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آ تو گیا ہے اس کی زندگی سے دور، وہ اب اس سے زندگی میں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ وہ لیزا کی زندگی اور اس کی خوشیوں کے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ صرف اس کی یادوں اور اس کے تصور سے زندگی کو اپنے لیے آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کوئی قابل گرفت گناہ تو نہیں۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر اس میں ٹریوینی فاؤنٹین کی وہ تصویر کھولی تھی جس میں لیزا بھی موجود تھی۔ تب وہاں ٹریوینی فاؤنٹین کی مختلف زاویوں سے تصاویر کھینچتے اس نے بظاہر یہ تصویریں کھینچی تھی جیسے اس جگہ کو کسی خاص انداز سے تصویر میں لانا چاہتا تھا۔ لیزا کو اس نے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی تصویر کھینچ رہا ہے۔ وہ تصویر تب اس نے خود سے بھی جھوٹ بولتے یوں کھینچی تھی جیسے لیزا کا سائیڈ ویوز اتفاقاً اس تصویر میں آ گیا تھا۔ درحقیقت تو وہ اس جگہ کی تصویر لینا چاہتا تھا، مگر آج وہ جانتا تھا اور خود سے اعتراف بھی کر رہا تھا کہ یہ تصویر اس نے جان کر کھینچی تھی، کہ وہ جانتا تھا اگلے روز اس نے روم سے واپس چلے جانا تھا، پھر اس نے لیزا محمود سے زندگی بھر بھی نہیں ملنا تھا۔ وہ تو اتنی اچھی ہے، اتنی پیاری ہے، اسے اس کے شایان شان کوئی بہت کامیاب، بہت باوقار اور اس سے بہت محبت کرنے والا شخص ملے گا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرے گا کہ وہ اپنے روم میں چند دنوں کے لیے آئے اس ناکام انسان کو بھول ہی جائے گی۔ اس کی دعا تھی، بہت سچے دل سے مانگی دعا، کہ لیزا اسے بھول جائے، اسے کسی اور سے محبت ہو جائے، کسی ایسے شخص سے جو اس سے بہت پیاری لڑکی کی بہت قدر کرے، اس سے بہت محبت کرے۔ سکندر شہریار کبھی اس کے خوابوں اور خیالوں تک میں نہ آئے، ایسی محبت مل جائے اسے۔ آج اس کی یادوں کے ساتھ سو کر جب وہ بیدار ہوا تھا تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر زندگی کے لیے وہ نفرت نہیں جیسی وہ زندگی سے 12 سالوں سے کرتا آیا ہے، جیسے اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ ایسا ہے، جیسے سوچ کر چند لمحوں کے لیے صحیح مگر وہ خوش ہو سکتا ہے، مسکرا سکتا ہے۔ وہ اپنی سیکریٹری کو ایک کانٹریکٹ ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا۔ اس کی صبح عموماً بہت جلد ہو جایا کرتی تھی۔ وہ روزانہ صبح 7 ساڑھے 7 بجے کے درمیان آفس میں موجود ہوتا تھا۔ اس کی سیکریٹری اس کے اس معمول کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر چکی تھی، وہ بھی صبح جلدی آنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ سیکریٹری کو ہدایت دینے کے دوران اس نے موبائل کو دیکھا، یہ اس کے امریکن کولیگ نکولا کی کال تھی۔ دوحہ آنے سے قبل امریکہ میں جس لاء فرم میں وہ جاب کرتا تھا، نکولا وہاں اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس سے سینئر وکیل تھا۔ جس وقت زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر کار لاء کا امتحان پاس کر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، تب نکولا ایک کامیاب وکیل کے طور پر نمودار ہوا تھا، اپنا کیریئر بنا چکا تھا اور وہ اس کا ہم عمر ہی تھا۔ وہ برے دنوں کا ایک اچھا ساتھی تھا۔ دوستی تو نہ تھی دونوں میں، مگر ایک اپنائیت بھرا تعلق ضرور تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہلو نکولا، سکندر کیسے ہو؟ فرسٹ کلاس، تم سناؤ؟ زیادہ ٹھیک نہیں ہوں، ایک کیس کے سلسلے میں دوحہ آیا ہوں۔ یہاں سے آج مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، ابو ظبی جانا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی ہے، میری فلائٹ مس ہو گئی ہے۔ میٹنگ شام 7 بجے ہے۔ فلائٹ پر اتنا رش ہے، اب اگلی جس فلائٹ میں مجھے سیٹ مل رہی ہے وہ ہے ہی شام کی، تو اب میں کیا کروں؟ نکولا بیچارہ اپنی پریشانی بتا رہا تھا، مگر وہ بے اختیار مسکرا رہا تھا۔
اس نے مسکراتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی تھی۔ کیا تم بھی میری طرح سو گئے تھے؟ وہ ہنس کر بولا تھا۔ نکولا اتنی پریشانی میں تھا کہ میری طرح اور بھی کے لفظوں کے پر دھیان دیے بغیر سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں سکندر، بس وہ یہاں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ختم ہونے میں دیر لگ گئی۔ میں ایئرپورٹ کے لیے دیر سے نکلا، اب ایئرپورٹ پہنچا ہوں تو لیٹ ہو چکا ہوں۔ تم مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ بائی روڈ؟ تمہیں بائی روڈ جانا چاہیے، اور اگر ڈرائیور مجھ جیسا ہو تو تمہیں 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی دوڑا کر پہنچا دوں گا۔ ابوظہبی بہت جلدی پہنچ جاؤ گے۔ وہ ہنس کر لیزا کا کہا اپنے انداز میں بول رہا تھا۔ تم وہیں ایئرپورٹ پر ہی رک کر میرا انتظار کرو، میں آفس سے نکل رہا ہوں۔ فون بند کر کے وہ جلدی جلدی سیکرٹری کو اپنے جانے کا بتانے کے بعد دن بھر کیا کیا کام نپٹانے ہیں اس سے متعلق ہدایات دینے لگا تھا۔ وہ نکولا کو اس کی میٹنگ کے لیے وقت پر پہنچانے اپنی گاڑی میں لے کر جا رہا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ سکندر، میں دوحہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں۔ اگر تم مدد نہ کرتے تو سچ میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کروں۔ وہ بائی روڈ ہائی وے پر ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرایا۔ ہائی وے کے دونوں طرف صحرا تھا، کہیں کہیں خانہ بدوش اور بدو اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلان نہیں اڑا رہا تھا، بالکل لیزا کی طرح۔ تم بہت زیادہ تیز تو نہیں چلا رہے گاڑی؟ نکولا کو جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا ڈر لاحق ہوا تھا۔ وہ قدرے خائف سے انداز میں بولا تھا۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر وہ ہنسا تھا۔ میری یہ ڈرائیونگ ہی تمہیں ٹھیک وقت پر تمہاری منزل پر پہنچائے گی سینیور نکولا۔ لیزا کا جملہ اس کے اندر میں بولنا میں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ گاڑی ہوا کے جوش میں اڑ رہی تھی۔ سینیور؟ نکولا نے اسے تعجب سے دیکھا۔ حیران مت ہو، میں ابھی 15 دن پہلے اٹلی سے آیا ہوں، وہاں کے اثرات ہیں، وہ ہنس کر بولا۔ نکولا گردن ہلا کر مسکرایا تھا۔ اب چونکہ وہ اسے وقت پر پہنچانے خود جا رہا تھا، اس لیے نکولا قدرے مطمئن اور پرسکون تھا۔ اس نے سکندر کو بغور دیکھا تھا۔ میں تمہیں آج پہلی بار ہنستے دیکھ رہا ہوں۔ جب ہم ساتھ کام کیا کرتے تھے تب میں اکثر سوچا کرتا تھا تم اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ اتنی چھوٹی عمر میں تم نے خود پر اتنی سنجیدگی کیوں طاری کر رکھی ہے؟ تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ سکندر نے مڑ کر نکولا کو دیکھا اور نکولا بھی اس کے ساتھ ہنس پڑا۔ وہ نکولا کے ساتھ مل کر قہقہہ لگا کر ہنس رہا تھا۔ محمود خالد لاؤنج میں داخل ہوئے تو وہاں عائشہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی اپنے دفتر سے گھر لوٹے تھے۔ فریش ہو گئے؟ آپ چائے بنوا دوں؟ بالکل، پلاؤ چائے۔ اگر خود بنا لو تو کیا بات ہے، میں تب تک کلثوم کو فون کر لوں۔ وہ عائشہ کے نزدیک ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے دوسری شادی ماں کے اصرار پر مجبور ہو کر بہت ڈرتے ڈرتے کی تھی، مگر عائشہ کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے کے بعد انہیں فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود اپنے لیے ایک اچھی بیوی اور اپنی بچیوں کے لیے ایک اچھی ماں نہ چن پائے تھے، مگر ان کی ماں نے ایک بہت ہی سلجھی ہوئی، نرم مزاج اور وفاشار عورت ان کی زندگی کا ساتھی بنا دی ہے۔ عائشہ کے ساتھ ان کی الجھی بکھری زندگی کو سنبھال لیا تھا۔ عائشہ ان سے بہت محبت کرتی تھی اور ان سے محبت کے سبب ان کی دونوں بیٹیوں کو بھی بہت عزیز رکھتی تھی۔ مریم یہاں آتی تو عائشہ اس کی اور ہاشم کی تواضع میں کوئی کمی نہ چھوڑا کرتی تھی۔ عید، تہوار اور دوسرے موقعوں پر وہ مریم کو بے قیمت تحائف اور طرح بھجوایا کرتی تھیں، جیسے مائیں بیٹیوں کے سسرال بھیجا کرتی ہیں۔ وہ کلثوم سے بھی نزدیک ہونے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ باپ کو اپنے نزدیک نہ آنے دیتی تھی تو سوتیلی ماں کو کیا آنے دیتی۔ آج کلثوم کی سالگرہ ہے۔
کلثوم کے سرد اور فاصلہ لیے انداز سے محتاط ہو کر عائشہ نے خود اس سے بات کرنے کی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی عائشہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر اس کا سرد اور بے تاثر انداز ان کی طرح عائشہ کو بھی یہ باور کرا دیا کرتا تھا کہ وہ ان دونوں سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ اسی لیے عائشہ اس سے گفتگو میں ہمیشہ محتاط رہی تھی۔ وہ آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ فون میں لانے لگے تھے۔ عائشہ ان کے پاس سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے کلثوم کا موبائل نمبر ملایا تھا، کال مل گئی تھی، کال ریسیو بھی کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم پاپا، سپاٹ سے انداز میں اس نے انہیں سلام کیا تھا۔ وہ عادی ہو چلے تھے اس انداز کے، سو گرم جوشی اور مسکراتے ہوئے لہجے میں بولے، وعلیکم السلام، کیسی ہے میری آرٹسٹ بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس کے یہ چند مخصوص جملے جو وہ ان سے فون پر گفتگو کے دوران بولا کرتی تھی انہیں رٹ گئے تھے۔ کبھی تو اس سے ہٹ کر کچھ اور بھی بول دو جان پاپا، مجھ سے جو شکایتیں ہیں تمہارے دل میں انہیں زبان پر لاؤ، میں تم سے معافی مانگ لوں گا۔ زیادتی تو کی ہے نا میں نے تمہارے ساتھ، زیادتی نہیں زیادتیاں اس باپ نے خود ہی اپنی تصحیح کی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے، انہوں نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ کلثوم، میری دعا ہے بیٹا، اللہ تمہیں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، خوشیوں اور محبتوں سے بھری ایک بہت طویل عمر میری بیٹی کا نصیب ہو۔ تھینکس پاپا۔ کل جب وہ چھوٹی تھی، اسے ان کی ضرورت تھی، تب انہوں نے اس کو نظر انداز کیا تھا۔ ماں تو اپنی بیٹیوں کے لیے بری چنی تھی، باپ بھی اچھے نہ بن سکے تھے۔ پھر آج جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، انہیں اس کی یاد ستاتی ہے، تب وہ ان کے پاس کیوں آ جائے؟ جو کل انہوں نے اسے دیا تھا وہ آج وہی انہیں لوٹا رہی تھی۔ وہ 5 سالوں سے اس سے نہیں ملے تھے، اس لیے کہ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، وہ آزاد اور خود مختار تھی، جیسے چاہے اپنی زندگی گزارتی۔ وہ ان کے پاس مستقل رہنے کے لیے تو کیا، ملنے کے لیے بھی پاکستان آنے کو کبھی تیار نہ ہوتی تھی، اور اس سے ملنے لندن جا سکتے تھے مگر نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کی بیٹی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے ملنے آئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ پاکستان واپس آ رہے تھے، تب انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان چلے، مگر اسی نے اس سرد اور سپاٹ سے انداز میں انہیں صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اب اپنے وطن، اپنی مٹی سے مزید دور رہنا نہیں چاہتے تھے، سو بیوی کو لے کر پاکستان چلے آئے تھے، دل میں یہ شدید خواہش اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ ایک نہ ایک دن کلثوم بھی ان کے پاس پاکستان آ جائے گی۔ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی بہت اچھی جاب، اپنا شاپ، اپنا شان، کردار، کریئر ان کی خاطر چھوڑ دے، مگر ان کی خواہش ضرور تھی کہ کلثوم ان کے گھر کو اپنا گھر مان لے، وہ یہاں مستقل نہ رہے مگر چھٹیوں میں تو یہاں آ جایا کرے، بالکل اسی طرح جیسے لوگ چھٹیوں میں اپنے گھر جایا کرتے ہیں۔ ان کی یہ بیٹی بہت حساس، بہت نازک تھی، وہ ان سے بہت خفا تھی، اتنی خفا کہ انہیں یہ حق دینے کو بھی تیار نہ تھی کہ وہ اسے منا سکیں، اس کی سب شکایتیں دور کر سکیں، اسے گلے سے لگا کر پیار کر سکیں، اس سے معافی مانگ سکیں اپنی سب زیادتوں کی، اسے یہ بتا سکیں کہ وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کے 13 سالوں تک انہوں نے اس طرح نظر انداز کیا تھا کہ آج خواہش رکھنے پر بھی ان کی 13 سالوں کے فاصلوں کو مٹا نہیں سکتے تھے۔ وکٹوریہ سے لڑائی جھگڑوں نے انہیں اتنا تلخ اور اپنے گھر سے اتنا دور کر دیا تھا کہ انہیں یہ تک یاد نہ رہا تھا کہ وہ صرف گھر اور بیوی کو نہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، خاص طور پر کلثوم کو، جو زیادتیاں انہوں نے اپنی اس بچی کے ساتھ اس کے بچپن میں کی تھی وہ آج انہیں رلاتی تھی۔ وہ ان کا ازالہ کرنا چاہتے تھے مگر کس طرح، وہ انہیں اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتی تھی۔
اس کی نسبت مریم کے ساتھ بچپن میں انہوں نے کوئی زیادتی نہ کی تھی۔ ایک تو انہیں خود ہی مریم سے پیار زیادہ تھا، وہ دکھتی جو انہی کی طرح تھی، جبکہ کلثوم کے نقوش چونکہ اپنی اطالوی ماں جیسے تھے تو انہیں خود بخود ہی اس میں وکٹوریا نظر آنے لگی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ دوسرے، مریم کو ان کی توجہ اور پیار حاصل کرنا آتا تھا۔ وہ دفتر سے گھر آتے تو مریم ان کے گھر آتے ہی ان کے کمرے میں گھس آتی، ان کے کندھے پر لٹک جاتی، ضدیں اور فرمائشیں کرتی، اپنی ذہانت اور خود اعتمادی سے ان کا دل موہ لیا کرتی، جبکہ ان کی وہ کم بولنے والی اور بہت جھجکنے والی چھوٹی بیٹی دور سے انہیں دیکھتی رہتی۔ وہ مریم کی طرح اعتماد سے ان کے کندھے پر جھول نہ پاتی تھی، ضدیں نہ کر پاتی تھی۔ اسے مریم کی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلانا نہیں آتا تھا۔ وہ اتنے بے حس باپ تھے کہ خود اسے اس کی موجودگی کا انہوں نے کبھی احساس ہی نہ کیا تھا۔ عائشہ بھی تمہیں سالگرہ کی بہت مبارکباد دے رہی ہے بیٹا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ بولے تھے۔ انہیں میرا شکریہ کہہ دے پاپا۔ وہ خود سے نہ ان کی بات کاٹ کر یہ کہتی تھی کہ اسے کہیں کام سے جانا ہے، نہ فون بند کرنے کے لیے کوئی اور جواز تلاش کرتی تھی، مگر اس کا گفتگو کا سپاٹ انداز اتنا ٹو دا پوائنٹ ہوتا تھا کہ چند منٹوں بعد ہی وہ ہار مان جایا کرتے تھے۔ جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ مختصر جواب دے رہی ہے اور پھر جب چپ ہو جاتی ہے گویا وہ اس گفتگو کے ختم ہو جانے کا تہذیب اور اخلاق کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ تمہاری ایگزیبیشن میں کم دن رہ گئے ہوں گے اب؟ جی پاپا، تھرسڈے کو شو کا پہلا دن ہے۔ میں ٹیوزڈے کو فلورنس چلی جاؤں گی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میری بیٹی کامیاب ہوگی تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا، اور تمہارے ساتھ بھی کامیاب ہو تو رہا ہوں۔ جہاں جہاں لیزا ہے وہاں وہاں اس کے ساتھ محمود بھی تو ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں کسی میگزین یا انٹرنیٹ پر تمہارا نام دیکھتا ہوں تو ایک سرخوشی سے طاری ہوتا ہے۔ لیزا محمود پڑھ کے اس نے ان کے رکھے نام کو ترک کر کے اپنی ماں کا اپنے لیے رکھا نام اپنے لیے 13 سال کی عمر میں لندن جا کر اختیار کر لیا تھا، بغیر ان سے اجازت لیے۔ وہ بہت برہم ہوئے تھے، بہت خفا ہوئے تھے، مگر وہ اسے روک نہیں پائے تھے کہ اس آزاد معاشرے اور مغربی سرزمین کو جہاں اولاد خود مختار ہوتی ہے ان کی بیٹیوں نے اپنے لیے منتخب نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ آج اس کی سالگرہ کے دن محض اسے خوش کرنے کے لیے وہ اسے یہ بتا رہے تھے کہ اس کے عبرانی نام سے جو اس نے ان کی ضد میں اختیار کر رکھا تھا انہیں پیار ہے، اور سچ بھی یہی تھا۔ وہ لیزا تھی یا کلثوم، وہ انہیں بہت پیاری تھی، ساری دنیا میں سب سے پیاری۔ انہوں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ وہ اب چپ اور بہت اداس بیٹھے تھے۔ ہو گئی بات؟ عائشہ چائے بنا کر لے آئی تھی۔ ہاں، انہوں نے دکھ سے بھری ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کیا ہوا محمود؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے۔ عائشہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے وہ دکھ بھرے انداز میں مسکرائے۔ کیا کوئی بات ہو گئی لیزا کے ساتھ؟ کچھ کہہ رہی تھی کیا وہ خود کو جس نام سے بلایا جانا پسند کیا کرتی تھی عائشہ نے بھی اسے شروع سے ہی اسی نام سے مخاطب کیا تھا۔ وہ بلا وجہ مسائل کھڑے کرنے والی عورت نہ تھی۔ وہ لندن میں جب بھی اس بات پر دکھی ہوتے تھے کہ ان کی بیٹی نے ان کے رکھے نام کو ترک کر کے ماں کے رکھے نام کو اختیار کر لیا ہے، تب عائشہ انہیں سمجھایا کرتی تھی کہ وہ خود کو جس نام سے کہلایا جانا پسند کرتی ہے اسے حق حاصل ہے اس نام سے خود کو کہلوانے کا، اور ویسے بھی لیزا نام مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لیزا یہ نام اس کی اطالوی اور کرسچن ماں نے رکھا تھا۔ وہ کچھ کہتی ہی تو نہیں ہے عائشہ، سارا دکھ ہی اس بات کا ہے۔ وہ کچھ کہتی نہیں ہے، وہ اداسی سے بولے تھے۔ وہ خود کو مجھ سے اتنا دور لے گئی ہے کہ اب میں لاکھ چاہوں اسے اپنے نزدیک نہیں کر پاتا۔ وہ مجھ سے ایک بار جھگڑا ہی کر لے، میری زیادتی کی مجھے گنوا دے، اس کا یہ سرد اور غیر جذباتی انداز دل کو بہت تکلیف دیتا ہے عائشہ۔ وہ دکھ سے بھرے لہجے میں بے بسی سے بول رہے تھے۔ انہوں نے کرب سے لب بھیجتے ہوئے جو وہ اس پل سوچ رہے تھے
وہ بیوی سے شیئر نہیں کر سکتے تھے، وہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ بات انہیں بہت ڈراتی تھی۔ کاش ان کے سب ڈر غلط ثابت ہو جاتے، ان کی اس پیاری بیٹی کی زندگی میں سب کچھ بہت اچھا ہو جائے، ان کی ضد میں وہ خود کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہاشم ٹیرس پر کھڑا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ مریم ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ وہ کئی بار اسے کال کر چکا تھا، وہ اس کا فون پک نہیں کر رہی تھی۔ کراچی کے حالات اکیلی لڑکی کے لیے اتنے بھی اچھے نہ تھے کہ رات گئے تک گھر سے باہر وقت گزار دیا جائے۔ اس نے چوکیدار کو گیٹ کھولتے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ مریم کی گاڑی کو اندر آتے دیکھ کر جہاں اس نے سکون کا سانس لیا، وہیں اتنی رات گئے تک اس کی گھر سے غیر موجودگی پر اس کا غصہ بھی پھر عود آیا۔ کافی دیر سے مریم کی فکر اور پریشانی میں وہ اپنے غصے کو بھول گیا تھا۔ اب جب وہ بحفاظت گھر پہنچ گئی تھی تب اس کا موڈ خراب ہوا۔ وہ ٹیرس سے اپنے کمرے میں آیا۔ چند ہی دیر میں وہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مریم اندر داخل ہوئی۔ اس کی بتحاشا حسین اور کم عمر بیوی، جس سے اسے عشق تھا، جس کے عشق میں جسے اپنا بنانے کی چاہ میں اس نے اپنی بیوی بچوں تک کی پرواہ نہ کی تھی، اب تک جاگے ہوئے ہو، سوئے نہیں۔ حیرت سے اسے دیکھتی وہ اپنا پرس صوفے پر اچھالتی بیڈ پر بیٹھ کر سینڈلز اتارنے لگی تھی۔ تم کہاں تھی مریم؟ یہ وقت ہے تمہارے گھر آنے کا؟ اس نے خفگی و ناراضگی سے اسے دیکھا۔ What do you mean؟ کہاں تھی؟ میں نے صبح ہی تمہیں بتایا تھا، آج مجھے ایک چیریٹی شو میں جانا تھا۔ مریم نے سینڈلز اتارتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ رات کے 2 بجے تک؟ ہاشم برہمی سے بولا۔ ہاں تو شو دیر سے شروع ہوا، میں کیا کرتی؟ کوئی تفریح نہیں کر رہی تھی؟ اس کنسرٹ کا سارا پیسہ کینسر کے مریض میں مبتلا غریب بچوں کو ڈونیٹ کیا جائے گا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی ایک سوشل ورکر ہے، سوسائٹی کے جو ڈپریوڈ اور پسماندہ لوگ ہیں ان کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے۔ مریم اس سے زیادہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ وہ اسے ناراضی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ایٹ لیسٹ مجھے انفارم تو کرنا چاہیے تھا کہ دیر ہو جائے گی۔ اوپر سے میرا فون بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی، میں پریشان ہو رہا تھا۔ مریم، تمہارے لیے اتنی دیر ہونی تھی تو کم از کم ڈرائیور کے ساتھ جایا کرو۔ اکیلی لڑکی کے لیے اتنی رات کو ڈرائیو کرنا بالکل بھی محفوظ نہیں۔ مریم کی ٹون بدلتے دیکھ کر اس نے فوراً ہی مدافعانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت میں کچھ لوگوں کے ساتھ ضروری بات چیت کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب تمہاری کال آئی تو ڈنر چل رہا تھا۔ نیکسٹ ٹائم محتاط رہوں گی کہ چاہے کچھ بھی ہو فون اٹھا لوں گی۔ مریم نے سینڈلز ٹائلز والے فرش پر زور سے پٹکتے غصے میں وہاں سے فوراً اٹھی اور چلی گئی۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا مریم، بس میں تمہارے لیے فکر مند رہا تھا۔ اسے خفا ہوتے دیکھ کر وہ فوراً وضاحتی انداز میں بولا تھا، مگر مریم اس کی بات انسنی کر کے لباس تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ وہ چپ چاپ سا ہو کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ ضدی تھی، وہ غصے کی تیز تھی، مگر اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے ناراض کرنے کا وہ تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی بھی تو بہت تھی، کیا اس کی عمر میں وہ ضدی اور غصے کا تیز نہیں تھا؟ مریم کی بدتمیزی پر تھوڑی دیر کے لیے ہی کبیدہ خاطر ہوا ہوگا کہ اس کے دل نے اسے پوچھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ ضدی اور غصے کا تیز تھا۔ اس نے خود کو فوراً ہی 15 سال پیچھے لے جا کر سوچا تھا۔ اس نے شریک حیات بنانے کے لیے ایک شہزادی کا انتخاب کیا تھا، ایک غیر معمولی لڑکی کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے شایان شان، اس کے ناز و نخرے بھی تو اٹھانے تھے۔ مریم ہاشم کی کوئی عام سی لڑکی تو نہیں تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں شامل تھی، باوجود اس کے کہ وہ اس سے عمر میں پورے 15 سال بڑا تھا۔
3 بچوں کا باپ تھا، وہ اس کی سب ضدیں پوری کرتا تھا، وہ اس کی کوئی فرمائش رد نہیں کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا تھا، وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، پیسے کی اس کے پاس فراوانی تھی، وہ اس پوزیشن میں تھا کہ مریم کے منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کرے، اور وہ پوری کرتا بھی تھا، نہ محبت میں اور نہ ہی پیسے میں۔ وہ اس کے لیے کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ مریم اس کے بچے کی ماں بنے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس وہ مریم کے جیسا ہو، اس کی اور مریم کی اولاد۔ اسے سوچ کر ہی اتنی خوشی ملتی تھی اس بات کو، مگر مریم ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی ابھی وہ اس جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتی، بچے کے بعد اس کا فگر خراب ہو جائے گا، اس کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی۔ جب وہ زیادہ اصرار کرتا تو وہ کہتی اسے کس بات کی فکر ہے، اس کے پاس تو پہلے ہی 3 بچے ہیں جن کا وہ باقاعدگی سے خرچہ بھی ان کی ماں کو بھیجا کرتا ہے، آخر ایک اور بچے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ اس ضدی لڑکی کو کیسے سمجھاتا؟ وہ بچہ ان کا ہوگا، اس کا اور مریم کا ہوگا، اس بچے کی بات ہی الگ ہوگی۔ آخری بار ان کے بچے کے موضوع پر بات ہوئی تو مریم نے کہا تھا وہ 3 سال بعد سوچے گی اس بارے میں، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، کیونکہ اس کی عمر نہیں گزری جو آنن فانن وہ ماں بننے کا فیصلہ کر لے۔ یہ سوچ کر کہ اس کے پاس وقت کم رہ گیا ہے، چلو 3 سالوں ہی کی بات ہے، اس نے خود کو مزید 3 سال انتظار کرنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق صبح مریم اس سے خفا تھی، وہ ناشتے کی میز پر اس کے ساتھ موجود ضرور تھی مگر اس کی بات سے بالکل بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کیے جوس کے گھونٹ لیتی ہوئی اخبار کی ہیڈ لائنز دیکھ رہی تھی۔ اب یہ ڈائننگ بس بھی کر دو مریم، کچھ نہیں ہوا تمہارے فگر کو، اتنی حسین اور اسمارٹ میری بیوی کو کسی ڈائٹنگ وائٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یار اب غصہ بھی ختم کرو۔ اوکے میری غلطی تھی، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا اس طرح کے پروگرامز میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اسے منانے والے انداز میں بولا۔ ٹون دیکھی تھی تم نے اپنی؟ مریم نے ناراضگی سے دیکھا۔ اچھا نا یار، آئی ایم سوری، معافی مانگ تو رہا ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ ساری زندگی مجھ سے اسی طرح کسی نے تیز آواز میں بات نہیں کی۔ ہاشم، مجھے اونچی آواز میں بات سننے کی عادت نہیں ہے، تمہارے کل کے بیہیویئر میں میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں۔ آئی ایم سوری یار، پلیز غصہ ختم کرو، چلو ویکینڈ کا کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ وہ بڑے دل سے اسے منا رہا تھا، یہ ناز یہ نخرے اس پر سچتے تھے اور وہ اس کے ناز و نخرے اٹھانے میں بہت خوشی محسوس کیا کرتا تھا۔ کیسا پروگرام؟ شکر تھا بڑی دیر کے بعد وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ دبئی چلتے ہیں، میں اس ویک اینڈ پر اپنی چہیتی مسز کو دبئی میں دل بھر کر شاپنگ کرانا چاہتا ہوں۔ بس 2 دن کے لیے جائیں گے ہاشم۔ منڈے کو میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ایک نیا اسکول کھل رہا ہے، ہم لوگ کراچی کی ایک کچی آبادی میں اس سلسلے میں سب ڈیٹیلز طے کی جانی ہے۔ وہ جانے کے لیے بھی تھوڑا نخرہ کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس بات پر سر ہلا دیا۔ اس کا ارادہ تھا وہ دبئی میں مریم کو اتنی مہنگی شاپنگ کرائے گا کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا، جس چیز پر وہ ہاتھ رکھے گی وہ اسے دلا دے گا۔ دادی جان یہ کون ہے؟ علی اپنی میٹھی اور توتلی زبان میں امّو جان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے ماں باپ کو دادی جان اور دادا جان کہتا تھا، بڑے میٹھے لہجے میں بولا کرتا تھا۔ موڈ اچھا نہ بھی ہو تو خود بخود ہی مسکراہٹ لبوں پر آ جائے گی، مگر اس پل وہ البم جس تصویر کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ بات پوچھ رہا تھا اسے دیکھ کر بیٹے کی میٹھی آواز سن کر بھی مسکرا نہ سکے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ تمام افراد لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے۔ نویرا سب کے لیے کافی بنا کر لے آئی تھی، ٹی وی بھی چل رہا تھا۔ شہریار خان ہلکی آواز میں کرنٹ افیئرز کا کوئی پروگرام دیکھ رہے تھے۔ بے تحاشا شرارتی اور ادھر ادھر مختلف چیزوں میں گھسنے کا شوقین علی نہ جانے کہاں سے ایک پرانی البم اٹھا لایا تھا۔ دادا جان آپ بھی دیکھیں۔ علی نے ٹی وی دیکھتے دادا کو متوجہ کیا۔ اپنے وقت کے بڑے رعب
اور دبدبے والے اس کے پاپا بھی علی کی کوئی بات نہیں ٹالا کرتے تھے۔ وہ زین شہریار جو باپ سے کبھی اپنی کوئی ضد نہ منوا سکا تھا، اپنے بیٹے کو منواتا دیکھ کر مسکرا دیا کرتا تھا۔ دکھاؤ بھائی علی، کون سی پکچرز ہیں؟ وہ فوراً متوجہ ہوئے۔ یہ والی، علی نے تصویروں پر انگلی رکھ کر بتایا۔ شہریار خان مسکرا دیے تھے، اماں جان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ وہ پوچھتا جا رہا تھا، یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ یہ تمہارے دادا جان ہیں، یہ میں ہوں، یہ تمہارے پاپا، اور یہ… وہ تصویر میں موجود اگلے فرد کا تعارف نہیں کرا پائی تھی۔ یہ اس کے بچپن کے دنوں کی ایک گروپ فوٹو تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اس کی آواز رند گئی تھی، وہ ایک دم ہی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اس نے ماں پر سے فوراً ہی نظریں ہٹائی تھیں۔ ماں ہوتی ہے، اور وہ اس کی بھی ماں تھی، اور وہ اس شخص کی بھی۔ جس طرح اس شخص کے لیے کبھی وہ اپنا دل نہیں بدل سکتا، اسے معاف نہیں کر سکتا، ایسے ہی اس کی ماں بھی اپنا دل نہیں بدل سکتی۔ یہ تمہارے پاپا کے بھائی ہیں علی، اماں جان نے آہستگی سے کہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں بھائی کے لفظ پر۔ وہ بیمار ماں اور اپنے بہت معصوم اور چھوٹے سے بیٹے کا خیال کر کے چپ تھا۔ پاپا کے بھائی، دادی جان ان کا نام؟ اس نے ٹی وی کی آواز تیز کر دی تھی۔ وہ خود کو مکمل طور پر ٹی وی میں مگن ظاہر کر رہا تھا۔ ان کا نام سکندر ہے۔ اس کے کانوں میں ماں کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ انہوں نے البم کا صفحہ جلدی سے یوں پلٹا تھا جیسے علی کے مزید کسی بھی بچگانہ سوال کی وہ تحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ علی چلو، تمہارے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نویرا بڑی سمجھدار لڑکی تھی۔ علی کے سونے کے ٹائم کے بہانے سے وہ علی کو وہاں سے اٹھا کر لے گئی۔ بچے دیر تک نہیں جاگتے علی، چلو شاباش، ابھی ہمت، ہمیں بہت اچھی سٹوری بھی تو سننی ہے۔ وہ علی کو گود میں اٹھا کر اسے سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد کیا کیا کریں گے والے اس کی پسند کے وعدے کرتی اسے وہاں سے لے جا رہی تھی۔ ماں کے خیال سے وہ ضبط کر رہا تھا، مگر نویرا نے اس کی فیلنگز کو سمجھ لیا تھا اور وہ علی کو ہی وہاں سے لے گئی تھی۔ اس نے قصداً نظریں ٹی وی پر رکھی، نہ ماں کی طرف دیکھا نہ باپ کی طرف۔ وہ وہاں مزید چند منٹ بیٹھنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ایک دم اٹھ جانے پر ماں کا دل رنجیدہ نہ ہو۔ اس شخص سے نفرت اپنی جگہ، مگر بیمار ماں کا دل دکھایا جانا ضروری تو نہ تھا۔ بغیر ماں باپ کی طرف دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ماں اپنے آنسو پی رہی ہوگی اور شہریار خان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر ہوگا، ایسا کہ ان کے اندر کی کوئی ایک بھی سوچ پڑے نہ جا سکے۔ یہاں اس کے گھر میں صرف شہریار خان ہی ایسے نہ تھے جو اپنی سوچیں اور اپنے جذبات اپنی ہی تک رکھتے تھے، بلکہ آمنہ، شہریار خان اور وہ خود بھی تو ایسا ہی کرتے تھے۔ اس شخص کے ان کی زندگیوں سے نکل جانے کے بعد ان باقی بچے 3 افراد کے مابین ایک دیوار اور ایک کبھی نہ مٹنے والی خلیج پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنی اپنی الگ دنیاؤں میں رہ رہے تھے، ایک دوسرے سے دل کا حال چھپائے ہوئے، ایک دوسرے سے اپنے غم چھپائے ہوئے۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔